یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے حکمران ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، سیاستدانوں کی طرف سے جو مذمت کی جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سیاستدانوں کے خود کے ذاتی جو جائیدادیں ہیں وہ امریکہ میں ہیں اور وہاں پر ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس نیشنلٹیاں بھی ہیں، تو آپ کے خیال میں کہیں یہ دوغلا پن تو نہیں ہے کہ عوام کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، لیکن اندرون خانہ وہ سب کچھ ان کے جو سارا کچھ ان کے مفادات ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہوتے ہیں؟ دیکھیے، اس کے لیے بہتر جو کسوٹی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہونا چاہیے جو اس وقت نہیں ہو رہا. جی تو آپ یہ دیکھیے پھر یہ کہ جب آپ انسٹیٹیوشنل رسپانس کی بات کرتے ہیں تو اس میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہوتی ہے، اس میں فارن آفس شامل ہوتا ہے، اس میں اپوزیشن کا بھی ایک رول ہوتا ہے، اس میں گورنمنٹ ہوتی ہے. جی تو اگر تو یہ سب کے سب ہی جو ہیں وہ ملکی مفاد کو سب سے نظر کر چکے ہیں، پھر تو ظاہر ہے پھر کیا ہو سکتا ہے. جی لیکن ایسا ہوتا نہیں عام طور پہ، اور ماضی اس کا ایک جو تسلسل ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ بہرحال یہ تو نہیں کہ ہم کہہ سکتے آپ کی بات میں یہاں تک تو ہے کہ آئیڈیل تو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ہم بہت سے ممالک سے بہتر ڈیل کرتے آئے ہیں ابھی تک ان تمام معاملات کو. اب دیکھیے ایٹم بم بھی پاکستان نے اسی اس میں بنایا، حالانکہ کتنا پریشر تھا. خود بھٹو صاحب تھے، پھر جنرل ضیاء صاحب تھے، پھر مرتضیٰ بینظیر بھٹو کو کئی لوگ کہتے ہیں لائف بھی کیا تھا کہ اس کو رول بیک کیا جائے. پھر نواز صاحب کے دور میں اس کا وہ دھماکہ بھی ہوا. یہ سب کچھ بغیر انسٹیٹیوشنل فریم ورک کے ممکن نہیں ہوتا. جی تو ہم نے اپنے جو اہداف ہیں وہ بھی حاصل کیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک سپر پاور کے ساتھ ہم نے کوآپریٹ کر کے اس کے اہداف حاصل کرنے میں اس کی مدد بھی کی ہے. تو یہ تو ایک انٹرنیشنل لینگویج میں کوئی تو کہتے ہیں کہ اگلے کا بدلا وہ تعلق جو ہے وہ بہرحال چلتا رہا ہے.